بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ کو ایک ایسے صحابی کے بارے میں بتاتے ہیں جنہیں میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ میرے ماموں ہیں، کسی کا ایسا ماموں ہے تو مجھے دکھاؤ۔ اور یہ تیسرے آدمی تھے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر اسلام قبول کیا، اور یہی وہ صحابی ہیں جنہیں اسلام کی راہ میں پہلا خون بہانے کا اعزاز اور شرف بھی نصیب ہوا، اور پھر یہی ہیں جنہوں نے اسلام کی راہ میں پہلا تیر چلایا۔ اور یہ واحد صحابی ہیں جن کے بارے میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے ماں باپ تم پر قربان۔ لوگوں میں مستجاب الدعوات کے طور پر مشہور تھے، یعنی ایسے لوگ جن کی دعائیں رد نہیں ہوتی تھیں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے خصوصی دعا فرمائی تھی۔ جن کے مسلمان ہونے پر ان کی ماں نے احتجاجاً کھانا پینا چھوڑ دیا اور کہا کہ جب تک تم شرک میں یعنی اپنے پرانے دین میں واپس نہیں آؤ گے، نہ میں کچھ کھاؤں گی اور نہ ہی کچھ پیوں گی۔ تو انہوں نے کہا کہ اے میری ماں، یہ تو تمہاری ایک جان ہے، اگر تمہاری 100 جانیں بھی ہوتیں اور مجھ سے شرک کی طرف واپس آنے کا مطالبہ کرتیں تو میں یہ 100 جانیں قربان کرنے کے لیے تیار تھا۔ اور اسی پر قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوئی جس میں اللہ نے فرمایا کہ اگر تمہارے والدین تمہیں شرک کی طرف زبردستی بلانے کی کوشش کریں تو ان کی اتباع مت کرو، اور باقی دنیا کے کاموں میں ان کے ساتھ بھلائی کے ساتھ پیش آؤ۔ بیعت رضوان یعنی وہ بیعت جس کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میں ان بیعت کرنے والوں سے راضی ہو گیا ہوں، ان میں بھی یہ شامل تھے۔ ایک دفعہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش فرمائی کہ کاش کوئی نیک آدمی ہماری پہرے داری کرتا، تو اچانک ایک صحابی ہتھیار لے کر پہنچ گئے کہ یا رسول اللہ، میں آپ کی چوکی داری کرنے کے لیے آیا ہوں۔ وہ صحابی بھی یہی تھے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن مسلسل فرمایا کہ جو شخص اس دروازے سے داخل ہوگا وہ جنتی ہے، تو تینوں دن اس دروازے سے داخل ہونے والا شخص کون تھا؟ وہ شخص بھی یہی تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا کہ یا اللہ، یہ کھانا اس تک پہنچا جس سے تو محبت کرتا ہے اور وہ تجھ سے محبت کرتا ہے۔ تو یہ اعزاز حاصل کرنے والے بھی آپ رضی اللہ عنہ ہی تھے۔ 10 مبشرہ یعنی وہ 10 خوش نصیب صحابہ جن کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت دی تھی، ان 10 خوش نصیبوں میں بھی آپ شامل تھے۔ انہوں نے اپنا 1/4 مال اللہ کی راستے میں خرچ کرنا چاہا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا اور کہا کہ اپنے ورثاء کے لیے بھی مال کو چھوڑو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت عمر کے دور میں جب دنیا کی سپر پاور ایران تھا، تو اس سپر پاور کو فتح کرنے کا سہرا بھی انہی کے سر پر ہے۔ ایران کے ساتھ ہونے والی جنگ قادسیہ کے دوران جب ایک شہر مدائن اور اسلامی فوج کے درمیان دریا دجلہ حائل تھا، تو انہوں نے اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر اپنا گھوڑا دریا میں ڈال دیا، اور ان کے پیچھے پورے اسلامی لشکر نے بھی اپنے اپنے گھوڑے دریا میں ڈال دیے۔ پانی کے اوپر دوڑتے ہوئے یہ پورے کا پورا لشکر دریا کے اس پار چلا گیا، جنہیں اس طرح آتا دیکھ کر دشمن حواس باختہ ہو گیا اور خود ہی شہر ان کے حوالے کر دیا، اور اس طرح پورے کا پورا ایران مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ حضرت عمر نے اپنی وفات سے قبل جن 6 لوگوں کے خلیفہ کے لیے نام تجویز کیے تھے، ان 6 میں ایک آپ بھی تھے۔ حضرت علی کے دور خلافت میں مسلمانوں کے درمیان ہونے والی آپس کی لڑائیوں کا حصہ نہ بنے اور پھر انتقال کے بعد جنت البقیع میں دفن ہوئے۔ تو کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ کون سے صحابی رسول تھے؟ یہ تھے عبد مناف کے پوتے حضرت سعد بن ابی وقاص۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ بھی اسی عبد مناف کی پوتی تھیں۔ یہ اسلامی معلوماتی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو اسے لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، اور اس طرح کے مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔